السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں اپنے تمام ویورز کو، اپنی یوتھ کو، اپنے تمام ینگسٹرز کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو جاب ہولڈرز ہیں، جو ایک کامیابی کے سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو ایک کامیابی کے سفر پہ چل رہے ہیں، ان کو ایک میسج ہے جو سمجھانا چاہتی ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو ہے اینڈ ہمارے جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں، جو تمام ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو اپنے زندگی کے سفر میں یہ سوچ کے ایک منزل طے کر کے چل رہے ہیں کہ وہ ایک سفر کر کے، اسٹڈی کر کے، ساری اسکلز پہ فوکس کرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے صاحب بنیں گے، تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، ان کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، بالکل میں پہلے تو ان کے لیے دعا کروں یہ کہ بالکل آپ لوگ صاحب بنیں، اللہ پاک ہماری قوم کو اتنا اوپر لے کر آئے کہ ہمارے سارے ینگسٹرز اور اسٹوڈنٹس بہت ترقیاں اور کامیابیاں حاصل کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری تھنکنگ اس طرح کی بن گئی ہے کہ ہم بہت اسٹڈی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد، اسٹڈی کر لینے کے بعد ایک بہت بڑے صاحب بنیں گے، تو بچے اس سوچ کو نا اپنے مائنڈ سے، میں ایسا سمجھتی ہوں کہ ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے صاحب بن کے کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیوں بنیں گے ہم بہت بڑے صاحب؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے صاحب ہوتے ہیں؟ اور مطلب کیا ہے بہت بڑے صاحب کا؟ دیکھیں، ہمارے پاس جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے نا، تو وہ ہمیں پیسہ، جو ہمارا پیسے میں بڑی طاقت ہے، وہ پیسہ ہمیں بہت بڑا صاحب بنا دیتا ہے۔ اور میرا ایسا ماننا ہے کہ وہ پیسہ ہمارے اندر سے انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ احساس آ جائے کہ ہم بہت بڑے صاحب بن چکے ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے انسانیت چلی جاتی ہے، احساس چلا جاتا ہے، رشتوں کی اور چیزوں کی قدر چلی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم لوگ زندگی کے اس سفر پہ چل رہے ہیں کہ ہمیں آگے جا کے ایک مقام پر پہنچنا ہے اور بہت بڑے صاحب بننا ہے، تو بالکل آپ صاحب بنے، سب صاحب بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضرورت کیا ہے ہمیں صاحب بننے کے ساتھ ساتھ کرنے کی؟ تعلیم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، پیسہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے اندر سے انسانیت کو نہیں ختم کرنا، ہم نے احساس کو نہیں جانے دینا، ہم نے اپنے اندر زندہ دلی رکھنی ہے، ہم نے ایک خدمت خلق کے لیے کام کرنا ہے، عقل کو نہیں آنے دینا ہم نے بالکل بھی اپنے اندر۔ پیسے کی جو لت ہوتی ہے نا، وہ بہت بری ہوتی ہے، پیسہ ہمیں انسان رہنے ہی نہیں دیتا، یہ ایک فیکٹ ہے، اسے میں اور آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ پیسے کی طاقت اتنی بری طاقت ہے کہ وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے، اور جب اللہ پھر وہ پٹی کھولتا ہے نا، جب ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، جب احساس ختم کر دیتے ہیں، جب ہم انسانیت ختم کر دیتے ہیں، جب ہم قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کی یا رشتوں کی یا انسانوں کی، کسی بھی چیز کی ہم ویلیو دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جو آپ کو اللہ نے بڑا صاحب بنایا ہوا ہوتا ہے نا، اور آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے وہ اچیومنٹس دے دی ہوتی ہیں، وہ اتنا پیسہ دے دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہ نکل جاتی ہیں چیزیں۔ اور جب اللہ پھر آنکھوں سے پٹی کھولتا ہے اور وہ چیزیں واپس لے لیتا ہے، تو پھر بہت تکلیف دیتا ہے وہ سفر، بہت ایک مشکل راستہ ہے پھر اس پہ چلنا، ان چیزوں کو پھر برداشت کرنا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان بن کے ہم نے اللہ کی زمین پر چلنا ہے۔ اکڑ ہمارے پاس بہت ہے لوگوں میں، بہت پڑھے لکھے لوگوں میں ہے، اور انسانیت بھی ختم ہو چکی ہے، تو ہمارے تمام ینگسٹرز اور اسٹوڈنٹس جو یہ سوچ کر سفر طے کر رہے ہیں کہ ہم ایک مقام پر جا کے بہت بڑے صاحب بنیں گے اور ایک بڑے لیڈر بنیں گے، تو
میں دعا کرتی ہوں سب کے لیے آپ بنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایسا ماننا ہے کہ اپنے اندر کے انسان کو کبھی بھی مرنے نہ دیں۔ یہی میرا میسیج ہے آج سب کے لیے۔ اپنے زندہ دلی کو زندہ رکھیں، اپنے احساس کو زندہ رکھیں، یہ سوچ کر چلیں کہ ہم اللہ کی زمین پر چل رہے ہیں۔ اخلاقیات ہم اپنے اندر سے نہیں ختم کریں۔ ہم بھول جاتے ہیں جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے نا، ہم ہر چیز کی قدر بھول جاتے ہیں، احساس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ایسی ہے، فیکٹ ہے یہ ایک، اس کو ہم نہیں بدل سکتے۔ تو جب ہم ایک اتنے لمبے سفر پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے ایک لیڈر بننا ہے، ہم نے بہت بڑا صاحب بننا ہے، اتنا پیسہ بنانا ہے، تو ہم ضروری یہ بھی ہے ساتھ ساتھ دعا کرنا اللہ سے کہ ہمارے اندر انسانیت کو زندہ رکھیں، ہمارے اندر احساس کو زندہ رکھیں، ہمارے اندر کا جو نیک انسان ہے، جو نیک نیتی ہے، اس کو مرنے نہ دیں۔ اگر وہ مر گئی نا، اگر وہ ختم کر دی اللہ نے، اور صرف یہ ایک ہی بات سوچ کر ہم سارے زندگی کی جنگ کو لڑ رہے ہیں اور اچیومنٹس کی طرف جا رہے ہیں اور پیسہ بنانے کے چکر میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ جب ہم بن جائیں گے یہ سب کچھ، جب ہمیں مل جائے گا یہ سارا کچھ، اس کے بعد ہم نے تو یہ دعائیں نہیں کی اللہ سے کہ ہم نے انسان بھی بننا ہے، ہم نے صرف اللہ کی زمین پہ چلنا ہے، ہم نے اکڑ نہیں لانی اپنے اندر، ہم نے احساس کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ دعا پہلے کر لینا اور پھر اس مقام پہ چلنا بہت اہم ہے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ نیتیں جانتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ تو میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر آپ اس سفر پہ چل رہے ہیں نا، محنت بہت کر رہے ہیں، اسٹڈی بہت کر رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ہر طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر کے انسانوں کو زندہ رکھیں، ہمارے اندر نرم دلی کو، احساس کو، انسانیت کو، اخلاقیات کو، اور یاد رہے ہمیشہ اکڑ نہ آئے کبھی بھی ہمارے اندر۔ یہ دعائیں کرنا نا پہلے ہی کامیابی کے سفر پہ چلتے ہوئے بہت اہم ہے، تبھی جا کے تو ہم ایک گریٹ لیڈر بنتے ہیں، تبھی جا کے تو ساری ترقیاں اور بلندیاں اللہ نصیب کرتا ہے، جو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ واپس نہیں لیتا پھر۔ لیکن پھر اس پہ یہ بھی بات ہے نا کہ ہم نے وہ ہمیشہ سدا ایسے ہی رہنا ہے۔ وہ جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو انسان ہے وہ پھسل جاتا ہے، وہ پٹری سے نیچے اتر جاتا ہے، وہ ہم نہیں سیدھا ڈائریکشن پہ چل سکتے، بہت مشکل ہے، راستہ بڑا مشکل ہے۔ تو پہلے دعا کر لینا، کیا پتہ اللہ کو کون سی عادت اچھی لگ جائے ہماری اور سدا کے لیے ہمیں ساری کامیابیاں مل جائیں۔ ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اور لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی عزت بھی چلی جاتی ہے، پیسہ بھی چلا جاتا ہے، ساری ترقیاں اور کامیابیاں چلی جاتی ہیں۔ تو وہ کیسے جاتی ہیں؟ وہ اسی طرح جاتی ہیں نا کیونکہ وہ نہیں رہ سکتے پھر اسی طرح جو جس نیت سے وہ چلے ہوتے ہیں، یا جو اللہ سے انہوں نے دعا کی ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، تو وہ ہمیں ایک صحیح ٹریک پہ رہنے ہی نہیں دیتی، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کر لینا اور اللہ سے یہ سوچ کے آگے بڑھنا کہ ہم نے انسانیت کے لیے لوگوں کے کام آنا ہے، تب جا کے ہم ایک بڑے انسان بن سکتے ہیں۔ پیسے کے تکبر کو نہیں اپنے اندر آنے دینا، تبھی جا کے اللہ بہت نوازتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے انسانوں کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کے کام آنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، تو تبھی جا کے ہم ایک گریٹ لیڈر بنتے ہیں، تبھی جا کے ہمیں ساری ترقیاں اور کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور ایسے ہی رہنا ہے ہمیشہ، نیت نہیں خراب کرنی، بالکل بھی اکڑ نہیں لے کر آنی اپنے اندر، ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر ہیں، اور یہ کامیابی، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ نام، یہ عیش و عشرت، یہ شہرت کبھی بھی ہم سے جا سکتی ہے، یہ وہ واپس لے سکتا ہے، وہی دینے والی ذات ہے، وہی لینے والی ذات ہے۔ اگر وہ دے رہا ہے تو وہ جب پھر واپس وہ جب دے دیتا ہے نا تو پھر بہت سخت امتحان دیتا ہے، وہ راستہ اور زیادہ مشکل ہے، خود کو صحیح ٹریک پہ رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن زندگی بھی تو یہی ہے نا پھر۔ اور پھر جب اگر ہم نہیں صحیح ٹریک پہ رکھ پاتے اور اللہ جب چیزیں واپس لے لیتا ہے تو
پھر جو انسان کی چیخیں نکلتی ہیں نا وہ دنیا میں نکلتی ہیں اور دنیا پھر دیکھتی بھی ہے اور پھر وہ عزت بھی خراب ہوتی ہے. تو اس لیے بڑے صاحب بننے کی جو نیت ہے نا اس کو بالکل صاف رکھیں، دعا کر کے چلیں اور ساری کامیابیاں آپ کو ملیں گی. اور یہ سوچ کر چلیں کہ آپ نے دوسروں کے کام آنا ہے، اپنے زندہ دلی دکھانی ہے، اپنے احساس دکھانا ہے، اپنے اخلاقیات کو زندہ رکھنا ہے، اپنے انسانیت کو زندہ رکھنا ہے، اپنے اندر کے انسان کو مرنے نہیں دینا. آپ ایک بہت خوبصورت انسان بھی بنیں گے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آپ کو سارے اچیومنٹس مل جائیں گی. تو یہ آج میرا چھوٹا سا میسیج میری اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے تمام سننے والے ویورز کے لیے اور جو ایک کامیابی کے سفر پہ چل رہے ہیں، یہ تمام میسیج ان کے لیے ہیں. سو اس کو کائنڈلی آگے فارورڈ کیجیے گا اور اس سے کوئی اچھی بات سمجھ فارورڈ ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. کیپ اسٹے وتھ می، اسٹے ہیپی.